رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کا سلسلہ جاری ہے، تو 39 نمبر کی سورہ البقرہ کی 39 نمبر کی آیت تک ہم پہنچے تھے۔ وہاں پہ قصہ آدم کا اختتام ہوا تھا، اور اس سے آگے اب 40 نمبر کی آیت آ رہی ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کو ایز اے ایگزامپل پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اصول بیان کیا تھا کہ ایز اے کریٹر، ایز اے رب، ایز اے خالق، مالک، اس نے انسانوں کو مینول دیا، یعنی انسانوں کو زندگی گزارنے کے اصول ضابطے اپنی وحی کے ذریعے دیے، اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم سے مشاجرت کا عمل ہو گیا، تم اپنی مفاد پرستیوں میں پڑھ کے تمہارے جو سرکش جذبات ہیں تمہارے اوپر غالب آ گئے، تم ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے، تمہاری جنتی زندگی تم سے چھن گئی، تم نے اپنے آپ کو بلند مقام سے گرا لیا۔ تو اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب تک یہ جو زمین میں تمہارا رہنا ہے ایک مقررہ وقت تک، یہ مستقل نہیں ہے، مقررہ وقت تک، اور وہ جو مقررہ وقت ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ تمہارے لیے ہم نے یہ کر دیا ہے کہ وحی دے دی ہے اپنے انبیاء کے تھرو۔ اگر تم اس کتاب کے اوپر، یعنی جو کتاب اللہ ہے، اس کتاب کے اوپر اس کے اصولوں کی روح سے اپنا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام بناؤ گے، نظام زندگی اس اصولوں کے مطابق تم استوار کرو گے، تو پھر کامیابیاں ملیں گی۔ اگر تم اس سے کوئی ڈیویٹ کرو گے، اپنے خواہش نفس کی روح سے اپنا کوئی من پسند راستہ اختیار کرو گے، تو پھر ہوگا یہ کہ تم تباہی سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عقل انسانی ہے یہ صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے، یہ پوری انسانیت کا فائدہ نہیں سوچ سکتی۔ تو چونکہ انسان کے اندر اس کے جو پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اسی کی روح سے اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ یہ ایک صلاحیت ہے، لیکن جب اس کے اوپر سرکش جذبات غالب آتے ہیں انفرادی مفاد پرستی کے، تو پھر وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مشاجرت یعنی اختلاف پیدا ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، کہ اس مشاجرت کے یعنی لڑائی جھگڑے کے قریب نہ جانا۔ تو یہ چیز جب ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں ہدایت دیں گے، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جو قوم بھی جس قوم کے بھی افراد اس ہدایت کو فالو کریں گے تو وہ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے، اور جو لوگ اس سے انحراف کریں گے، منہ موڑیں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز کہی، اب اس کی مثال ایگزامپل بنی اسرائیل کی دے رہا ہے۔ اب آیت نمبر 40 کے اوپر ہم ہیں، تو بنی اسرائیل کو ایز اے ایگزامپل پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ پہلے تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو، کہ بنی اسرائیل دیکھو، تم یاد کرو کہ تمہارے اوپر کتنے انعامات ہوئے۔ اب جیسے یہ فرعون کی مثال دیکھ لیں، کتنا طاقتور بادشاہ تھا، تو اس کی ظلم سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا گیا، ہارون علیہ السلام کو تیار کیا گیا۔ ان لوگوں نے یہ جو فرعون کے ہاتھوں پیسے ہوئے یہ جو لوگ تھے، ان کو بچانے کے لیے، یہ دیکھیں ورشپ کرانے کے لیے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی، ان کو یعنی کس کے لیے مبعوث کیا گیا؟ ان کی نبوت کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ فرعون کے ظلم سے بچانا، اس کے جبر و استبداد سے آزادی دلانا۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کا بلند مقصد۔ تو وہ لوگوں کو ورشپ نہیں کراتے۔ تو اس سے یہ دیکھیں، قرآن کریم جب کوئی بات کرتا ہے تو بڑی کلیئر کٹ بات کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ورشپ کروائی یا اس طرح کی کوئی چیز، بالکل نہیں۔ تو آبجیکٹیو کیا بتاتا ہے؟ فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو آزادی دلائی۔
اور یہ بہت مشکل کام تھا کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اور اتنا بڑا فرعون، اتنا بڑا اقتدار، صاحب اقتدار اور قوتوں کا مالک، اس سے اس کی قوم جو اس کی زیر دست رعایت تھی یہ بنی، اس کو آزادی دلانا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا۔ تو یہ چیز انہوں نے کی، تو یہ ایگزامپل کے طور پر میں نے بتایا آپ کو۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اوپر کتنی نعمتیں ہوئیں، ان کو آزادی دلائی گئی، ان کو زمین میں بسایا گیا، ان کے اوپر انعام اور اکرام کی بارشیں کی گئی، یوں کہہ لیں۔ تو یہاں پر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو کہ تمہارے اوپر کتنے ہمارے انعام و اکرام ہوئے، کہ تم اقتدار کے مالک بنے، یہ صورتحال ہوگی۔ تو آگے کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفُوا بِعَهْدِكُمْ، کیا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بندے کا اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ اپنے جو ایبسولوٹ رائٹ ہے اور ایبسولوٹ رانگ ہے، انسان کی جو عقل ہے اس کو معلوم نہیں کر سکتی۔ محدود پیمانے کے اوپر انسان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ اچھے اور برے کو معلوم کر سکتی ہے، لیکن جو ایبسولوٹ رائٹ ہے اور ایبسولوٹ رانگ ہے وہ تو پھر اس کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ سے عہد پورا کرو۔ وہ عہد کیا ہے کہ تم وہ وحی کے جو دیے ہوئے ضابطے ہیں اللہ کی طرف سے، تم ان کے اوپر چلو گے، اور اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہونا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے یہ ضابطے دیے، تمہیں فائدہ ہوگا، تو لہٰذا تم اس کے اوپر چلو۔ اور آگے کیا ہے کہ اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا اپنا عہد پورا کروں گا۔ وہ کیا ہے کہ جب تم میرے دیے ہوئے ضابطوں کے اوپر تم عمل کرو گے جو تمہاری بہتری کے لیے ہیں، تو یہ پھر چیز یقینی ہے، یہ چیز قطعی ہے کہ پھر تم کامیاب ہوگے، پھر تم کامران ہوگے، سرفرازی ملے گی تمہیں، تم پروگرس کرو گے۔ تو یہ میرا تمہارے ساتھ عہد ہے۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے لوگ اپنے ملکی قوانین کی پابندی کرتے ہیں، تو ملک کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سٹیزنز کو جو قانون کی پابندی کرتے ہیں ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، تو جو کسی ملک کی عوام یا لوگ ملکی قوانین کی وائلیشن کرتے ہیں تو حکومت کے ادارے پھر اس کی طرف سے ان کو جرمانہ بھی ہوتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ قوانین تو وہ ہیں جو انسانوں کی بہتری کے لیے، اس میں اللہ کا ذاتی فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنایا، تمہاری تخلیق کی، اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کون سے قوانین بہتر ہیں، وہ ہم نے تمہیں دے دی ہیں۔ اگر تم ان کو فالو کرو گے تو تم پروگرس کرو گے، ان سے انحراف برتو گے، ان کی وائلیشن کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تو کہتا ہے کہ جب تم ان کو فالو کرو گے تو پھر ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم تمہیں حفاظت پرووائڈ کریں گے، تم ترقی کرو گے، پروگرس کرو گے، تمہاری جتنی بھی محنتیں ہیں وہ فروٹفل ہوں گی، ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اب یہ دیکھیں ترجمہ تو یہی ہوا پڑا کہ مجھے سے ڈرو۔ اب یہ دیکھیں اللہ کو ڈرانے والی چیز نہیں ہے۔ ڈرنے سے تو انسانی نفسیات تباہ ہو جاتی ہے، انسان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ اللہ ڈراتا نہیں ہے۔ جو خدا اتنا بڑا گریٹ خدا، جس نے اتنی بڑی یونیورس پیدا کی، جس نے اتنا بڑا ایک انسان کو کبھی دیکھیں، اس کی صرف ایک چھوٹی سی جسم کے کسی حصے کے اوپر آپ غور کریں تو دیکھیں کس طرح بنایا ہوا انسان ہے۔ بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان نے بنایا ہے نا، اسی برین کے ذریعے سے اس نے بنایا۔ تو یہ دیکھیں اس کی آنکھوں کا نظام دیکھیں، دل کا نظام دیکھیں، میں بول رہا ہوں کان سن رہے ہیں، کیسے آواز جو ہے وہ یہ باہر خلا میں جا کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، پھر کان جو ہیں وہ اس کو دماغ کو سنا رہے ہیں، اور دماغ ایگزیکٹ وہ باتیں سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، ریئیکٹ بھی کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو کیا چیزیں ہیں یہ؟ تو انسان اپنے آپ کے اوپر ہی غور کر لے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو وہ اس کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے، خوف کی بات نہیں کہی جا رہی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم میرے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق چلو گے تو تم تباہ کن انجام سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم اپنے خواہش نفس کے مطابق
چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو پھر بہتر یہی ہے کہ تم وہ راستہ اختیار کرو جو ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوگا کہ تم برے انجام سے بچ جاؤ گے۔ ایک تو جو برے کام ہیں ان سے بچ جاؤ گے، اور پھر ان برے کاموں کا جو تباہ کن انجام ہے، جو کانسیکوینسز ہیں، جو گھیر لیتے ہیں انسان کو، تم ان کی تباہ کاریوں سے بچ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے سے ڈرو، تو یہ کوئی بہتر ترجمہ نہیں ہے۔ اس سے تو بڑے عجیب و غریب سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈراتا ہے؟ تو ڈرانے والی بات نہیں ہے۔ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے دیے ہوئے قوانین اور ضابطے، ان کے اوپر چلنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم کسی بھی ممکنہ تباہی سے بچ سکیں۔ یہ ہوتا ہے ان کا۔ پہلے تو ان قوانین کو سمجھنا ہے، اللہ کے قوانین کو، اور وہ صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ ان قوانین کو سمجھنا، پھر ان کو فالو کرنا۔ صرف سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، سمجھنے سے تو صرف آپ کو انفارمیشن ملی، تو اب اس کے اوپر پریکٹس بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ جب عمل کریں گے تو پھر جو تباہ کن نتائج ہیں، کوئی بھی تباہ کن کام اور اس کے تباہ کن نتائج، اس سے پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز آ جاتی ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کے اندر۔ تو یہ آیت نمبر 40 ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 آ جاتی ہے۔ اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ یہاں پر کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ اب ان کو ایک راستہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ قرآن کریم ایسے کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے، بات کو واضح کرتا ہے۔ جب یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے انعام ہوئے ہیں، نعمتیں ہوئی ہیں، ان کو یاد کرو، اور وہ اللہ کے قوانین کے اوپر چلتے ہوئے برے جو کام ہے ان سے بچو تاکہ تباہی سے بچ سکو۔ یہ کہنے کے بعد اب ان کو واضح بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اور اس کتاب کے اوپر ایمان، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ۔ کس کے اوپر؟ بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا۔ اب نازل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیا، کہتا بس اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہ جو تمہارے پاس جو مذہبی پیشواؤں کی یہ جو کتابیں ہیں، تو یہ تو وہی نہیں ہے، یہ تو بہت چیزیں اس کے اندر انہوں نے بدل دیں، کچھ وحی کی چیزیں لے کے، پھر اس کے ساتھ اپنی شریعتیں، اپنی فقہیں، اپنی روایات انہوں نے مکس کر کے وہ تم لیے پھرتے ہو، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہوگا تمہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بما انزلت، جو میں نے نازل کیا اس کے اوپر ایمان لانا ہے، تو پھر تم بچ سکتے ہو برے انجام سے۔ اور آگے کیا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ مصدق لما معکم، یہ جتنے بھی دعوے ہیں نظری طور پر جو تمہارے ذہنوں میں ہیں، یہ جو کتاب ہے ان کو سچ کر دکھائے گی۔ تم ایک دفعہ اس کے اوپر ایمان لاؤ، ایمان لا کر اپنا جو قلب و نظر ہے، اپنا جو قلب ہے اس کے مطابق ڈھالو تو صحیح، تو پھر جو بھی نظری طور پر تمہارے ذہنوں میں جو بھی دعوے ہیں انسانیت کی بہتری کے، تو اس سے یہ کتاب ان کی تصدیق کر دے گی کہ واقعی اس کے اوپر عمل کرنے سے انسان کو فلاح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر آ گئی، اور آگے کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ یہاں پر یہ دیکھیں قرآن کریم پھر بات واضح کر رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، تم نہ ہو جانا اول کافر، یعنی اس کے اول منکر نہ ہو جانا، کیونکہ اب قرآن تمہارے سامنے آ گیا، اس کی دعوت تمہیں دے دی گئی ہے، تو اگر تم اس کا انکار کرو گے تو پھر تم اس کا اول انکار کرنے والے ہو جاؤ گے۔ کفر کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو مذہبی کفر اور کفر کے فتوے، اس کے اوپر نہ جائیں آپ۔ کفر کا مطلب انکار کرنا، وہ چاہے کلمہ گو بھی کرے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا، وہ غیر مسلم کرے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہ ہندوؤں کے لیے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ قرآن میں تو یہ اس طرح کا مسلمان ہونا بھی نہیں ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا۔ تو وہ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی کیوں نہ ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں کسی بھی مذہب کے، اگر وہ قرآن کی کسی آیت سے وائلیٹ کرتے ہیں اس کے قانون سے، تو وہ
کفر کے درجے میں ہی آ جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو بھی اس کے مخاطب ہیں، تم ہو یا جو بھی، تو تم اس کے اول منکر نہ بنو، اس کے اول انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اب یہ جو ان کے جو مذہبی پیشوا تھے نا، وہ انہوں نے وہ جو مذہب تھا اس کو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا تھا۔ تو اب جیسے مسلم ہیں وہ بھی کاروبار بنایا، وہ بھی آیتیں لکھتے ہیں، تویز لکھتے ہیں، دم پھونک کرتے ہیں، تو یہ عملیات کرتے ہیں، قرآن کریم، اعمال قرآنی، قرآن کے آیات کے وظائف، یہ ہے نا چیزیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کو بیچنا، دین کو بیچنا، آیات کو بیچنا، اس طرح سے کر کے، یا کسی آیت کی روح سے کوئی فتویٰ بنا کر بیچ دینا کہ یہ فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے، اس میں قرآن کا یا وحی کا محض نام لے لینا، لیکن اپنی شریعتیں اور اپنے فقہ ان کی روح سے یہ چیزیں فقہ کی کرنا، تو یہ ظاہر یہ بھی کاروبار بنتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، وہ کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ کہتا ہے یہ تو بڑا تھوڑا سا مفاد ہے، بہت کم مفاد ہے، جس کے عوض تم میری آیتوں کو بیچ دیتے ہو۔ تو ایسا نہ کرو، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ عارضی طور پر تمہیں تھوڑا بہت کچھ مل بھی جائے گا، لیکن اس کا نقصان اس سے کئی درجے، کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا تم اس سے بچو، یہ کام نہ کرو۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے وہ تقوی کا جو عمل ہے وہ اختیار کرو۔ یہ یہاں پر فتقون، تقوی، یہ وہ فتقون ہے، اور تقوی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قوانین کو سمجھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، کیوں؟ تاکہ کوئی انسان غلط کام نہ کرے، اور جو بھی غلط کام ہے اس کا جو غلط انجام ہے اس سے وہ بچا رہے، اس کو تقوی بولتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، وہ محفوظ ہم قوانین کی اتباع سے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے قانون کو فالو نہیں کریں گے تو ہم تباہی سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ نہیں تباہ کرتا، اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے ہمیں تباہی ملتی ہے اگر ہم اللہ کے قوانین اور ضابطوں سے وائلیشن کرتے ہیں، تو پھر یہ تباہی آتی ہے۔ تو اس طرح نہیں کہ اللہ کو ایسے ڈائریکٹ ہمیں تباہ کر دیتا ہے، نہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ ہمیں تباہ کرے۔ انسان اپنے غلط ارادہ اور سوچ یا اپنے غلط عمل کی وجہ سے خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ تو کہتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا انجام بہت برا ہے۔ تو یہ آ جائے گا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کیونکہ قانون تو میرا ہی بنایا ہوا ہے، قانون مکافات عمل تو میرا ہی رکھا ہوا ہے۔ تم آگ میں انگلی ڈالو گے تو تمہاری انگلی جلے گی، تمہیں عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تم نہ ڈالتے، میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا تھا، لیکن تم نے اس کے باوجود اگر اس میں ڈالی ہے تو پھر اب یہ جو اس کا جو انجام ہے وہ تو پھر تمہیں بھگتنا ہوگا، وہ جلے گی، تکلیف ہوگی۔ تو یہ میں نے ایک محسوس مثال دی ہے آپ کو، تو یہ چیز اس طرح سے ہوگی۔ اور آگے کہتا ہے کہ یہ آیت نمبر 41 تک ہم آئے ہیں، چونکہ ویڈیو طویل ہو رہا ہے۔ اس سے اگلے ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کی یہ بات کمپلیٹ کریں گے، تو آپ میرے ساتھ رہیں، چونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گا، اس لیے ہم اگلا پورشن جو ہے بنی اسرائیل کا وہ اگلی آیت میں پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔